सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ऊपर बोर्ड पे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये एक इमाम मस्जिद है। कल मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था कि जो तबलीगी जमात वाले हैं वो चर्च से लेके जा रहे थे और पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया, लाखों रुपए की चर्च जब्त कर ली। मगर ये उससे भी खतरनाक केस है। ये इमाम साहब का अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी आप जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो दीन के लंबरदार जिनको कह सकते हैं या ठेकेदार जो भी कह ले, वो किस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये जनाब चिन्योड़ का इलाका है, बमाना, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको पता है। और वहाँ पे ये इमाम साहब गिरफ्तार हुए। इमाम साहब ज़ाहिर है 5 वक़्त नमाज पढ़ाते थे, बड़ी इबादत करते थे और लोगों को भी यही कहते थे कि नेक काम करो और बदी से दूर रहो। मगर इनसे बरामद क्या हुआ, जब मैं ये आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ये प्रोग्राम इतने करता हूँ। वजह ये है कि आज ये जो दीन के ठेकेदार थे, ये है इस कौम के कसूरवार, जिस कौम का आज आप देख रहे हैं कि बेड़ा गर्क हुआ। और ये इमाम साहब ने जनाब 50 लीटर शराब वो कंधों पे उठाई हुई थी। 50 लीटर शराब, चंद दिन पहले की बात है, ईद के करीब की बात है ये। खैर, और 25 लीटर इधर, 25 लीटर इधर बैलेंस, ताकि कोई इमाम साहब का अगर 26 हो जाती तो कंधा इधर को हो जाना था, इसलिए बैलेंस ठीक रखा है इन्होंने। और फिर ये जनाब पैदल जा रहे थे। किसी को क्या पता होता है कि इमाम साहब जो है वो एक कौन से काम में लगे हुए हैं, और ये शराब सप्लाई होनी थी, आगे बिकनी थी। ईद पे लोगों को ज़ाहिर है नशा चाहिए था। इनको जब पुलिस ने रोका और इनसे पूछा कि इसमें क्या है, बताया जा रहा है पुलिस को शक हुआ, मगर मेरा ख्याल है कि इतना शक वाली बात नहीं, कहीं से मुखबरी हुई होगी, जहाँ से ली होगी शराब या किसी के साथ दुश्मनी होगी, उसने पुलिस को इतला दी होगी और बारह पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने पूछा जी इमाम साहब इसमें क्या है। इमाम साहब ने कहा कि पानी है। अब इमाम साहब के हिसाब से तो पानी होगा ना, ज़ाहिर है पता नहीं कब से ये काम हो रहा है। उसके बाद ये इमाम साहब ने ना दौड़ लगानी शुरू कर दी। ऊपर आके सुना कि दौड़ तो नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता दौड़ तो नहीं लगा सकता बंदा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ना बैग जाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया और रोक के जब वो ढक्कन शक्कन खोले तो फिर पता चला जनाब ये तो शराब है। अब इमाम साहब को हिरासत में ले लिया गया और फिर ज़ाहिर है इमाम साहब के पीछे भी पूरी कंपनी होगी जो उनको छुड़ाने वाली होगी। जब भी कोई पकड़ा जाता है, कोई बच्चों के साथ ज़्यादती करता, अभी दूसरा कोई गुनाह करता, फिर दूसरे इमाम भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे अब हुआ ये कि इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आपका काम तो है कि दीन की तालीम देना, आपका काम है लोगों को कुरान पाक की तालीम देना, हलाल काम बताना और बताना कि हराम कामों से आपने बच के रहना। तो इमाम साहब ने कहा जी दिहाड़ी नहीं लग रही थी, पैसे पूसे कोई नहीं सी, और लोग जो है वो कोई ईदी शीदी नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अब किसी तरह भी कोई ना कोई काम अगर नहीं मिल रहा तो ये शराब लेके जाए और फिर ये फ़रोख्त करते हैं। और लोगों को पता था कि इमाम साहब पे किसने शक करना है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि इमाम साहब तो दीन के ठेकेदार है, इनसे किसने पूछना। मगर बदकिस्मती कि मैं आपके काबू आ गया। उसके बाद इमाम साहब पे कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, ये एक अलहदा कहानी। ये चीज़ें जो आपको मैं बताता हूँ, मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। देखिए यहाँ पे पुलिस को भी चाहिए था कि इमाम साहब ने जब कह दिया था कि शराब है, जब देख लिया था, बताया तो नहीं था उन्होंने, तो पानी बताया था, तो बेचारे की दिहाड़ी लग लेनी देनी थी, क्या हो गया। आप खुद देखे वहाँ पे हमारी जो पुलिस है वो भी तो दिहाड़ी के चक्कर में कई कुछ करती है, रिश्वत भी लेती है, सारा कुछ करते हैं, खुद ही झूठे मुकदमात डालते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो इसे बेचारे का क्या कसूर था। तो इसको दिहाड़ी लगा लेनी देनी चाहिए थी पुलिस को। वहाँ पे सब दिहाड़ी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपनी दिहाड़ी लगा रही है। अभी गवर्नमेंट की बात कर ले तो वहाँ भी आपको पता, वो जमशेद दस्ती ने बताया था कि ये जो पार्लियामेंट है, ये यहाँ पे शराब और शबाब की महफिलें चलती हैं।
آپ اندازہ لگائیں، یہ تو میں نے مذاکراً کہا ہے نا کہ دیہڑی کے چکر میں پوری قوم کو برباد کر دیا۔ یہ جو دین بیچتے ہیں، یہ جو دیہڑی دار لا کے لوگوں کے اوپر حملے کرواتے ہیں، جو دیہڑی والے یہ جعلی مقدمات درج کراتے ہیں، یہ جو دیہڑی والے جھوٹے وہ کیا ہوتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ سب سسٹم دیہڑی کا ہے۔ ہر بندہ اسی دیہڑی کے چکر میں ملک کو بھی کھا رہا ہے اور ملک کی جو قوم ہے اس کا بھی بیڑا گرک کر رہا ہے۔ اور سب سے زبردست آج کل اگر تجارت ہے نا تو یہ آپ کے پاس ہے جناب، آپ نے داڑھی رکھنی ہے اور ایک دو وہ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، بس اس کے بعد آپ کو اس سے زبردست کاروبار نہیں مل سکتا۔ پھر آپ جب داڑھی شاڑھی رکھ لیں گے اور کسی جگہ امام مسجد لگ جائیں گے، وہ آپ کی قسمت ہے کہ کس علاقے میں لگتے ہیں، اور پھر آپ جو مرضی کرے کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ آپ ہوں گے امام مسجد۔ آپ میکدے میں جائیں، آپ شراب بیچے، آپ چرس بیچے، اگر کبھی کو پکڑے گے تو کوئی نہیں، آپ کو چھڑانے والے بہت ہوں گے جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہوگی، آپ کے شاگرد وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور وہ آ کے بتائے گے جناب امام صاحب بے گناہ ہے، ان کو لگا لینی دینی تھی دیہڑی، کیا ہو چل رہا ہے۔ یہ جو دین کے ٹھیکے دار ہیں جو آئے دن یہ والے کام کرتے ہیں اور بتاتے یہ ہے کہ جناب ہم ہیں عاشق رسول، یہ عاشق رسول کی تعلیمات جو دیتے ہیں آپ کو، کبھی انہیں آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ جب شراب کے بارے میں حکم ہوا تو جو صحابہ تھے انہوں نے شراب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مگر 1400 سال بعد بھی اوپر ہو گیا، اب تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کے نزدیک مذہب جو ہے وہ تجارت بن چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرا نہیں خیال کہ جو حالات پاکستان میں ان علماء نے کر دی ہیں وہ عام بندہ جو ہے وہ ابھی کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، عام پبلک کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جتنے امام ہیں یہ اکثریت ان میں ایسی ہے جو بھیڑی ہیں، درندے ہیں۔ اور کامرس میں کل میں نے پروگرام کیا چرچ کا تو وہ صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کچھ اور ہی لکھ کے جا رہے تھے، بجائے اپنی غلطی کہ ٹھیک ہے جی یہ چرچ پکڑی گئی ہے، نہیں جی کوئی بات نہیں۔ کل میں نے وہ پروگرام کیا کہ ڈی پی او نے جناب وہاں پہ جو ڈانس پارٹی تھی وہ پولیس والے معطل کر دیے، تو اس نے کہا یہ ٹھیک کیا۔ جہاں پہ میں نے پوچھا ہوا تھا کہ اندر احمدی نماز پڑھ رہے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ بتا رہے تھے کہ جی جناب شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہے جو احمدی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جو مجرا اندر ہو رہا تھا، جو ڈانس پارٹی ہوتی ہے، یہ جو اپنے امام صاحب احترام سے نام لینا چاہیے نا، شراب 50 لیٹر، تو یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے جناب؟ یہ کون سی اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کون سا اسلام کا نام روشن کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو یہ کل ایک صاحب لکھ رہے تھے جی وہ ڈاکٹر اسرار بھی جو تھے وہ منافق تھے۔ اچھا جی وہ منافق تھے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، ڈاکٹر کو تو چھوڑے ایک منٹ، وہ تو چلا گیا دنیا سے، اور آپ تو زندہ ہیں نا، آپ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر آپ اندازہ یہاں سے بھی ایک اور لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی خبر آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ صرف آئے گی۔ میڈیا جو ہے ان کو کہا ہوا کہ کوئی ایسی خبر شبر نہیں دینی ہے، آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ہمارے لوگ جو ہیں چاہے وہ غلط کام ہی کرتے ہو، اور جہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ غلط کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں کے لیے بھی یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، لے دے کے جان چھوٹ جائے گی، اتنا بڑا کون سا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی جو حالت ان لوگوں نے کر دی ہوئی ہے، آپ سمجھتے اس سے باہر نکل سکتے ہیں ہم؟ یہ جو چنیوڑ کا ایریا ہے، میرے سے پوچھے تو یہاں پہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے علماء وہ کہتے تھے بڑی ہم خدمت کر رہے اسلام کی، مولانا منظور چنیوٹی جیسے لوگ یہاں پہ، ان کی پھر اولاد بھی کافی محنت کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود امام صاحب شراب لے کے جا رہے ہیں۔ یہ گڑھ ہے، یہ وہ گڑھ ہے
یہاں پہ یہ لوگ بڑی محنت کے ساتھ کبھی افریقہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیے، کن لوگوں کا یہ پیچھا کرتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں پڑھتا، مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں اسلام پیش کیا جا رہا ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کیے ہوئے، اور نام اسلام کا اور کام ان کے دیکھے تو شرم آتی ہے۔ یہاں پہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے شراب بالکل عام ہے، لیکن جس نے نہیں اس کے پاس جانا اس نے نہیں جانا۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ مولوی صاحب نے کسی کرسچن کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ یہ پکڑی ہو، کیونکہ وہ پرمٹ کیا وہ دے دیتے ہیں، دیسی ہوگی وہ کون سی بلیتی ہے جو 25 لیٹر بلیتی، تو وہ پولیس والے لینے جاتے ہیں نا بڑے لوگوں کے لیے۔ کئی دفعہ آپ نے ویڈیو دیکھی لاہور میں، اور وہ جا کے تو بوتلیں چھپا کے لے کے آتے، جب ان کو پکڑا جائے تو دوڑ لگا دیتے، کیونکہ صرف میڈیا پہ نہ آئے۔ کئی دفعہ ہمارے پولیس والے، وہ پچھلے دنوں آئی کو ایک گالیاں نکال رہا تھا، وہ دیسی سے نہیں ولیتی سے نکال رہا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شعور آ جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میرے کہنے پہ جو غلط کام ہے وہ چھوڑ دیں، مگر اسلام کا نام بدنام نہ کریں، اسلام کا نام لے کر یہ سب چیزیں نہ کریں، مذہب کا نام لے کر نہ یہ سارا کچھ کریں۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کہ جناب اچھا اب مذہب کے لیے یہ اپنے اشرفی صاحب ہے، وہ بھی ایک دن ٹون ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ جو مولوی صاحب پکڑے گئے امام صاحب، مظہر حسین ان کا نام ہے، میں نام بھی بتا دیتا آپ کو، اور ان کی تصویر باہر بورڈ پہ لگا دیتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو چلایا کرے، اس میں کئی ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہے، یوٹیوب کی وجہ سے کئی کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں، چینل جو ہے پھر متاثر ہوتا ہے۔ تو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو اوپر نمبر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں لکھے، ہم بھیج دیں گے، یار کون سا اتنا مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو ہمارے پہ اعتماد نہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور